حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے حدیث بیان کر رہے تھے. ایک آدمی آیا، کہنے لگا طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول اللہ، مقداد تجھے مبارک ہو کہ تم نے ان آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا ہے. کاش میں نے بھی دیکھا ہوتا، میں بھی اس دور میں ہوتا. حضرت مقداد غصے میں لال پیلے ہو گئے، ساتھ ہی پریشان ہو گئے. اس نے ایسی بات تو کوئی نہیں کی، یہ اتنا ناراض کیوں ہو گئے، اتنے غصے میں کیوں آ گئے؟ حضرت مقداد نے پھر سمجھایا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ کاش میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا. تمہیں اندازہ ہے وہ دور ہمارے لیے کیسا تھا؟ تم اس دور میں آزمائشوں پہ پورے اتر آتے. تمہیں بلال کی طرح پتھر کے اوپر گھسیٹا جاتا اور تمہارے گلے کے اندر رسا باندھا جاتا، پھر تمہیں مکہ کے نکیلوں پتھروں کے اوپر، گلیوں کے اوپر گھسیٹ گھسیٹ کے باتیں سنائی جاتی، پھر تمہارے جسموں سے خون کے فوارے پھوٹتے. کیا گارنٹی ہے کہ تم بلال کی طرح عہد عہد کہتے رہتے؟ حضرت مقداد نے کہا تم نہیں جانتے ہم کن آزمائشوں سے گزرے. ہم کلمہ پڑھتے تھے، ماں بھی مخالف ہوتی تھی. ہم کلمہ پڑھتے تھے، باپ بھی دشمن ہوتا تھا. ہم کلمہ پڑھتے تھے، برات بھی دشمن ہوتی تھی. ہم کلمہ پڑھتے تھے، ہمیں بند بوریوں کے اندر بند کیا جاتا تھا. ہم کلمہ پڑھتے تھے، ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے. اگر اللہ نے تمہیں ان آزمائشوں سے بچایا ہے تو تم ان آزمائشوں کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ وہ اللہ کا پسندیدہ طبقہ تھا، ان آزمائشوں پہ وہی پورے اتر سکتے تھے. پچھلے ہفتے لاہور میں ہم بیٹھے تھے اور ایک ساتھی نے بڑا عجیب واقعہ سنایا. ہے تو وہ خواب، لیکن اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے صحابہ کو کیوں منتخب کیا، کیوں پسند کیا. کہتے میں بڑی خواہش کرتا تھا کہ کاش میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا، میں آپ کی خدمت کرتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا. بڑی باتیں میں ایسی کرتا تھا. تو بھائی سناتا ہے آگے کسی کا واقعہ کہ میں ایک رات سو گیا، خواب میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. میرے پاس میری اپنی گاڑی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے آگے بٹھایا، آپ تشریف فرما ہوئے اور صحابہ پیچھے بیٹھے. میں نے ایک چڑھائی پہ چڑھنا تھا اور اس خواب وہ بیان کر رہا ہے، چڑھائی پہ چڑھتے چڑھتے ایسی جگہ آئی کہ مجھے خطرہ ہوا کہ گاڑی کی بریکیں اور اس میں کوئی خرابی ہو رہی ہے. تو میں نے وہاں تھوڑی سی بریک کھینچی، جلدی سے نیچے اترا. مجھے فکر ہوئی کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے. جلدی سے کھول کے پتھر اٹھانے گیا، پتھر اٹھا کے واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں ٹائروں کے نیچے صحابہ نے اپنے سر رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اسی دور کے لائق تھا، میں اس دور کے لائق تھا ہی نہیں. جتنی وفائیں چاہیے تھیں، جتنی قربانیاں چاہیے تھیں، وہ صحابہ ہی تھے جو دے سکتے تھے. وہ وہی تھے جو ایسی وفائیں کر سکتے تھے. کائنات میں اس کے بعد وہ انسان جنم نہیں دیے جو اس طرح کی قربانیاں دے سکیں. اسی لیے تو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت بات کہی، ان اللہ تعالی نظر الی قلوب العباد. اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا کہ سب سے پیارا دل کس کا ہے. پوری انسانی تاریخ میں سب سے پیارا دل آمنہ کے لال کا، مکہ کے در یتیم کا، دونوں جہانوں کے سردار کا، امام کونین کا تھا، نبی الہجرتین کا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو اللہ نے اس دل کو دیکھ کے نبوت اور ختم نبوت کا تاج ان کو پہنایا. اس کے بعد اللہ نے دیکھا
تو انسانوں میں جو پاکیزہ دل والے تھے ان کو اللہ نے اپنے نبی بنایا. اس کے بعد اللہ نے دیکھا کہ سب سے پاکیزہ دل کن کے ہیں، صاف دل کن کے ہیں، ستھرے دل کن کے ہیں، ایمان والے خلوص والے دل کن کے ہیں. نبیوں کے بعد انسانی تاریخ میں سب سے پاکیزہ دل اللہ نے پایا تو نبی کے دور کے صحابہ کو پایا. تو اللہ نے ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے اللہ نے چن لیا.